اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ سب نے ٹائم ٹریول یعنی وقت کی مسافت کو تیزی سے آگے پھیلانا یا پیچھے جانا اس کے بارے میں سنا تو ہوگا، بلکہ اس متعلق ہالی ووڈ میں بنی کئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی آج سے 300 سال بعد آگے یا پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ہو رہی ہیں، جبکہ دین اسلام میں یہ بہت پہلے کی ہو چکی ہیں۔ جن چیزوں کا ہمیں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا، سائنس انہیں آج مان رہی ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں ٹائم ٹریولنگ کے یوں تو بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، جیسے نعمت اللہ شاہ ولی کا مستقبل میں جا کر واپس آنا اور پھر مستقبل کے حالات کو اپنے شعروں میں پیش کرنا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا ٹائم ٹریول واقعہ معراج مانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس معجزے کو سائنس کے جدید قوانین اور اصولوں پر پرکھیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو سائنس کی وجہ سے دین پر ایمان رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سفر اسرا معراج کے ماننے سے انکاری ہیں، ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ رات کے کچھ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرنا کیسے ممکن ہے؟ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں جانے کے لیے سب سے تیز ترین روشنی کی رفتار سے بھی اگر سفر کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سائنس کا ذکر کریں، پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرا و معراج ہے کیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے اونٹ پر سواری اگر مکہ سے یروشلم کریں تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی تیز تھی، جسے البراق کہا گیا۔ براق ماخوذ ہے برق سے، اور براق اسے کہتے ہیں جس کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ دیا گیا۔ یعنی سینہ چاک کر کے دل کو اللہ نے اتنا مضبوط فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کی رفتار برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دی۔ پھر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی طرف۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر سدرۃ المنتہا جو کائنات کی آخری حد ہے، جہاں رب تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، وہاں تک یہ سفر مکمل ہو کر اختتام پذیر ہوا۔ اور اس سفر کے درمیان اللہ نے آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے۔ ناظرین کرام، اب تک کی جدید سائنس کی تھیوری قوانین کیا کہتے ہیں؟ یہ بات تو واضح ہے کہ کائنات لامحدود ہے اور اس کائنات کا سفر کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے آج کے انسانوں کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی زندگی۔ اگر انسان روشنی کی رفتار حاصل کر بھی لے تو انسان کے لیے زندگی کے 50-100 سال بھی کم ہیں۔ چونکہ سفر معراج کا ایک ہی رات میں شروع ہونا اور اسی رات کے کچھ ہی لمحوں میں مکمل ہونا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا سفر براق پر بھی ممکن نہیں، کیونکہ براق اگر روشنی کی رفتار سے چلے تب بھی سدرۃ المنتہا تک کے سفر میں اربوں نوری سال درکار ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم اس وارم ہول کی تھیوری سے لیتے ہیں۔ وارم ہول کو ہم مختصر الفاظ میں یوں بتاتے ہیں کہ یہ وہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اس کے دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہم کچھ ہی سیکنڈ میں اگلی کائنات میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قرآن کی کچھ آیات وارم ہول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سائل پوچھتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا ان کافروں کے لیے جسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو معارج والا یعنی سیڑھیوں والا، جس کی طرف فرشتے روح یعنی جبرائیل چڑھتے ہیں، اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جسے المعارج کہا گیا ہے، جو معراج سے بھی احس ہے، یہ وہ آسان راستہ ہے کہ جو دنیا کے حساب سے 50,000 سال کا سفر ہے، لیکن اسے ایک دن کے برابر کر دیا گیا۔
یعنی اس آیت میں واضح اشارہ ہے کہ اللہ وام ہول کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں ذکر فرشتوں کے سفر کا ہے، لیکن یہی راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کے لیے بھی استعمال کیے گئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور اس راستے یعنی وارم ہول کے متعلق فرمایا ہے، اور اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے انتہائی واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہی دروازے ہیں جو وارم ہول کی تھیوری میں مذکورہ ہے کہ اگر ان کے دروازوں کو ایک قدم پھیلانگ کر آگے بڑھیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں دوسری کائنات میں منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سال کی مسافت صرف چند سیکنڈ میں طے پا گئی۔ ناظرین کرام، سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، اور پھر اسی ترتیب سے ساتویں آسمان کا دروازہ۔ یعنی وارم ہول کی اس تھیوری سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اربوں نوری سال درکار تھے، انہیں وارم ہول کی تھیوری سے چند ہی سیکنڈ میں حل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور ان میں جنتی لوگ اور دوزخی لوگ کون تھے، جبکہ ابھی تو قیامت بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی حساب کتاب ہوا، اس کا جواب بھی سائنس کی تھیوری ٹائم ٹریول سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہے، چونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وارم ہول ہمیں ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وارم ہول کے ذریعے مستقبل کے حالات سے باخبر کیا جو ابھی واقع ہونے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی اور دوزخی دیکھے وہ ٹائم ٹریول کے تحت دیکھے۔ تو قرآن کو فرسودہ کتاب سمجھنے والے منکرین اور سیکولر دوست خاطر جمع رکھیں کہ اگر قرآن کسی خالق کا کلام ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو پھر وہی خالق کائنات ہر سائنس پر غالب ہے، اور اللہ خود جب چاہے گا جدید سائنس کے ذریعے ہی اپنی تصدیق کروائے گا۔